مدینہ اور اس زمانے کے جزیرہ عرب کے ماحول کو بھی میں اور آپ سمجھیں کہ وہ ایک شدید قبائلی سٹرکچر کے اوپر ایگزسٹ کرتا تھا. شدید ایک ٹرائبل سٹرکچر، ایک الٹیمیٹ اور ایک الٹرا اسٹرانگ ٹرائبل سٹرکچر کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے، جن کے لیے قبیلہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. شاید ملک بھی اتنا اہم نہیں ہوتا تھا جتنا قبیلہ اہم ہوا کرتا تھا. اور یہ جو امت کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پہلے تو یہ لوگ اس سے ناواقف تھے، وہ تو قبیلے کے اندر تھرائیو کیا کرتے تھے. ایسا ایک وقت ہے کہ ساری کی ساری امت ہماری متحد ہو اور ہم آپس میں جس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم و اخو المسلم، ہم اسی اسپرٹ کے اوپر چل رہے ہوں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہم ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیلنجز کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فیس کیے، ان دنیاوی مسائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیے، اور پھر اپارٹ فرام دعا، اپارٹ فرام وظائف جو کہ ایک بہت اہم حصہ ہیں ہمارے دین کا، آپ نے اس کے لیے کیا پریکٹیکل سٹیپس اٹھائے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. ان تمام مسائل میں ایک مسئلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایشو یہ تھا کہ آپ نے مدینہ کی قوم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا. اب اگین اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے اس ایٹماسفیئر میں اور اس ماحول میں جانا پڑے گا کہ میں اور آپ سمجھیں کہ آپ جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ کے کیا حالات ہیں. مدینہ کے اندر مدینہ کے لوگ تو ہیں ہی ہیں جو مختلف قبائل کے اندر تقسیم ہیں، اور اوس اور خزرج جو مدینہ کے بڑے قبائل تھے وہ تو پہلے سے ہی جنگوں کے اندر مشغول تھے اور ان کے شروع سے آپس کے مسائل چلتے آ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آن ٹاپ آف دس ان کے اپنے مسائل تو چل ہی رہے ہیں، مختلف یہ قبائل میں تقسیم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے لوگ آنا شروع ہو گئے جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ مختلف مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی آ کے مدینہ میں سیٹل ہو رہے تھے، یہ اور الگ لوگ ہیں. تو آپ اس ایٹماسفیئر کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اور آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متفرق اقسام کے لوگ تھے اور متفرق قبائل کے لوگ تقسیم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ اور اس زمانے کے جزیرہ عرب کے ماحول کو بھی میں اور آپ سمجھیں کہ وہ ایک شدید قبائلی سٹرکچر کے اوپر ایگزسٹ کرتا تھا. شدید ایک ٹرائبل سٹرکچر، ایک الٹیمیٹ اور ایک الٹرا اسٹرانگ ٹرائبل سٹرکچر کے اندر یہ لوگ رہا کرتے تھے، جن کے لیے قبیلہ سب کچھ ہوا کرتا تھا. شاید ملک بھی اتنا اہم نہیں ہوتا تھا جتنا قبیلہ اہم ہوا کرتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آپس میں جوڑنا تھا، آپ نے ان کو یونائٹ کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اتحاد پیدا کرنا تھا. آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، ہم بھی مختلف طرح کی تفریقات میں، مختلف طرح کی آئیڈیالوجیز کے اندر میں اور آپ بھی تقسیم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے بھی ایسا مجمع تھا، آپ نے ان کو یونائٹ کرنا تھا، آپ نے ان کو امت بنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کو زبانی طور پہ تو سمجھایا. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. مگر یہ تو وربلی باتیں ہو گئیں، مگر آپ نے اس کے لیے کیا پریکٹیکل اپروچ اختیار کی؟ اس میں ہم سب سے بنیادی چیز جو دیکھتے ہیں وہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مدینہ آتے ہیں اور آپ مواخات قائم کرتے ہیں، آپ برادرہڈ قائم کرتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرتے ہیں مدینہ میں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ آپ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیتے ہیں. ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ چلو اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا، بھائی بات ختم ہو گئی. نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کتنی مشکل چیز تھی کہ ان لوگوں کا کوئی آپس میں بھائی بھائی کا تصور نہیں تھا. اور یہ جو امت کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پہلے تو یہ لوگ اس سے ناواقف تھے، وہ تو قبیلے کے اندر تھرائیو کیا کرتے تھے. آپ نے انہیں کیا بتایا کہ یہ تمہارا اب بھائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. اور پھر شروع میں یہ مواخات آپ نے اتنی مضبوط رکھی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی مہاجر فوت ہو جاتا ہے تو جو انصاری آپ نے اس کا بھائی بنایا تھا وہ شروع میں اس کی وراثت کا حقدار بھی بنتا ہے. بعد میں اس چیز کو ختم کر دیا گیا، مگر آپ نے شروع میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ تم واقعتاً آپس میں بھائی ہو اور اس سے مضبوط رشتہ تمہارا کوئی نہیں ہے کہ تم دونوں آپس میں مسلمان ہو اور کلمہ تمہیں آپس میں بائنڈ کرتا ہے، آپ نے مواخات قائم کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماسٹر اسٹروک تھا. ہمیں عام طور پہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ نے مالی مسئلہ حل کیا تھا مہاجرین کا اس مواخات کے تھرو. دس واز ون آف دا مینی ریزنز.
اصل جو ریزن تھا مواخات کے پیچھے وہ کیا تھا کہ ان کو کیسے میں نے آپس میں متحد کرنا ہے، کیسے میں نے ان کو آپس میں یونائٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی ہی تصور کریں، جو ایک مسلمانی کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہی ایک چارٹر سائن کرواتے ہیں، جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، جس کو ہم چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں۔ ہم نے جہاں پہ اور بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں اپنے دین کو نہ سمجھنے کی، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہونے کی، وہاں پہ ہم نے ان امپورٹنٹ چیزوں سے ناواقف ہو کے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ چارٹر آف مدینہ جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، عام طور پہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا یہ کیا تھا، حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا، یہ مدینہ کا آئین تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو آپ کے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پورا آرٹیکل لکھا ہے جس کو ٹائٹل انہوں نے دیا کہ دا فرسٹ ایور ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، کہ تاریخ کا یا پھر دنیا کا سب سے پہلا لکھا ہوا یا پھر تحریری آئین تاریخ کا، وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق کو کہا۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، ہمیں کچھ وہ رٹی رٹائی باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ آپ نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ یہود تو بعد میں آئے، شروع میں آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں ایک پارٹی آپ تھے اور باقی آپ کے سارے صحابہ تھے۔ اس کا ایک الگ حصہ تھا، اس کے اندر تقریباً کوئی 24 آرٹیکلز آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یونٹی کو انشور کیا ہے، اور آپ نے یہ لکھوایا ہے کہ دا مسلمز ایٹ مدینہ شیل کانسٹیٹیوٹ ون سنگل امہ، کہ مسلمان کے مدینہ ایک واحد امت کو تشکیل دیں گے۔ آپ نے اس چیز کو لکھوا دیا کہ یہی چیز ہے، اب چلے گی۔ آپ نے اپنی اتھارٹی کو اس کے اندر منوایا۔ پھر کچھ عرصے بعد یہود اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، آپ ایک اور میثاق ان کے ساتھ سائن کرواتے ہیں جس کے اتنا ہی تقریباً 25 یا 26 آرٹیکلز ہوتے ہیں، جس میں ان کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ آپ مدینہ میں کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آپ ایک یونائٹڈ سوسائٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہترین کوشش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میثاق مدینہ کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اس کے اوپر ایک الگ سے کئی گھنٹوں کی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس کی امپلیکیشنز تھیں اور کیا میثاق مدینہ کے فوائد ہوئے۔ بہت پرائمریلی اور بہت بنیادی طور پہ کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے صحابہ کو یونائٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور آپ نے کیا قدم اٹھایا اس کے لیے؟ جماعت کی نماز، مساجد کا قیام، بار بار آنا ہوگا مسجد میں، ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، کندھے سے کندھا ملاؤ گے، ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور سامنے ہوگے، ایک دوسرے سے ملو گے۔ مسجد اگر فنکشنل ہو، اگر فعال ہو، تو جتنی بہترین طریقے سے مسجد ہماری سوشل فیبرک کو اسٹرینتھن کر سکتی ہے، کوئی چیز نہیں کر سکتی کہ بار بار آپس میں ملتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ رب العزت کے حضور اکٹھے سجدہ کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ آج بھی اگر یونٹی مسلمانوں کے اندر دوبارہ لے کر آنی ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی یہ چیزیں ہوں، کچھ چیزیں یہ ہو پائیں گی، کچھ نہیں ہو پائیں گی، ڈیفینیٹلی زمانے کے اعتبار سے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ سمجھنا کیا ہوگا کہ وی مسٹ ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس فار اٹ۔ خالی اس کے لیے یہ دعا نہیں ہوگی کہ اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ضرور کریں دعا، مگر اس کے اوپر اکتفا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہوں گے، اور آپس میں ہم ایک گراس روٹ لیول سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنے خاندانوں کو ہم یونائٹ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کو ہم یونائٹ کر رہے ہوں، اور ایسے کرتے 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 ایسا ایک وقت آئے کہ ساری کی ساری امت ہماری متحد ہو، اور ہم آپس میں جس طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ المسلم و اخو المسلم، ہم اسی اسپرٹ کے اوپر چل رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔